صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم کیا بیان کریں، سب ہی کے سب ایسا لگتا ہے آسمان کے تارے ہیں۔ مگر یہ کہ انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض کے اوپر، اور صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی درجہ رکھا ہے۔ سابقون الاولون تو وہ ہیں جن کو خاص طور سے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات ان میں سے ہے جو سابقون الاولون ہے۔ مگر ایک اور اعزاز ہے، اور اس میں کون کون شریک ہے جو اسلام سب سے پہلے قبول کر رہے ہیں آپ کے علاوہ، یعنی حضرت کے علاوہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اس میں شامل ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اعزاز میں شریک ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں نہیں، بڑا آپ نے کریٹیکل کوشچن کر لیا ہے، اور یہ ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً اہل سنت کے ہاں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ناسبیت نے بھی کافی حد تک اہل سنت کی صفوں میں درار ڈال دی ہے۔ جی اس وجہ سے اب یہ چیزیں کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء نے پوری نیک نیتی کے ساتھ، میں یہ کہوں گا، کوشش کی کہ اس اختلاف کو دبایا جائے، لیکن اس میں پھر تھوڑا سا کتمان حق بھی ہو گیا۔ ہمیں بچپن سے ایک رٹا لگوایا گیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمان لے کر آئیں، جی مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کی آپس میں بھی تو کوئی زمانی ترتیب ہے، اسے کبھی بھی انڈر ڈسکشن نہیں لایا گیا، کیونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے کافی زیادہ تعصب آ گیا۔ جی اس چیز کو ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا گیا، الٹا جو اس کو ڈیپ ڈیگ کرتا اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے۔ تو جامعہ ترمذی میں بالکل واضح حدیث ہے، زید ابن ارقم جو سابقون الاولون میں سے ہیں وہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث غدیر خم کے راوی بھی ہیں، کہ پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ ظاہر ہے کہ دو اگر مین سپیشیز کے طور پر ڈرا کی جائے جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہیں، جی اور مردوں کی سپیشیز میں سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ باقی سیدنا ابوبکر بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، سیدنا زید ابن حارثہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں بھی زمانی ترتیب ہے۔ صحیح۔ اب ایشو یہ ہوا کہ جامعہ ترمذی میں جب یہ حدیث آئی نا کہ پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی بن ابی طالب ہے، تو وہ راوی حدیث جب یہ حدیث بیان کرتا ہے نا، تو ابراہیم نخعی اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، پہلا شخص جو اسلام لے کے آیا وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ حالانکہ ابراہیم نخعی جو ہیں وہ 46 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 50 ہجری میں، اور 96 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں 46 سال کی عمر میں۔ انہوں نے تو زمانے خلفائے راشدین کا نہیں پایا، اچھا، اور یہ روایت مکمل نہیں ہے، انہوں نے کسی صحابی کا اور کسی ایسے سینئر تابعی کا ذکر نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ اور محدثین کے ہاں اس طرح کی جب کوئی چیزیں آتی ہیں وہ انقطاع والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے، پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی بن ابی طالب ہے، یہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام المغازی محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ تعالی المتوفى 150 ہجری، جو شاگرد ہیں انس بن مالک کے، انہوں نے باقاعدہ جب اس کو بیان کیا پھر انہوں نے ترتیب بھی بتائی۔ اچھا، کہ جی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں، ظاہر نبی علیہ السلام کی وہ محبوبہ تھیں، زوجہ تھیں، ان کے سامنے آ کے دعوت رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیدنا علی، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ان چاروں میں اگر آپ ڈیپ ڈیگ کریں نا، یعنی مزید اس کی جو ہے وہ ایک ترتیب بیان کی جائے، تو اس میں پھر پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ، پھر حضرت علی، لیکن دو سپیشیز ڈرا کریں تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور مردوں کی کیٹیگری میں سیدنا علی، اور پھر اس کے بعد زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سیدنا علی سے چھینی جاتی ہیں، اور جہاں کہیں ان کی کوئی فضیلت آتی ہے اسے چھپانے کے لیے پھر ایک نئی ٹرم ڈیوائز کر دی جاتی ہے، آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ۔ بھئی جب ایک غلام آزاد ہو گیا ہے اب تو وہ آزاد ہی ہے نا، تو وہ اس طرح کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ بہرحال محدثین کے ہاں یہ ترتیب ہے، ان کی آپس میں زمانی ترتیب۔